نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں اور ہم اپنے پروگرام کی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ام سفیان کینیڈا سے ہم سے پوچھتی ہیں کہ یہ بتا دیا جائے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے برائی کی بات کہے گا میں اس کو 70 درے لگاؤں گا۔ آیا اس کی سند درست ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ سورہ سعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اس کے بارے میں مفسرین نے جو طویل باتیں لکھ دی، توبہ توبہ، انہوں نے زنا کیا، قتل کیا، سارے جرم کیے، اس پر پھر معافی مانگی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس کے بارے میں پھر تفسیروں والے لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ کا 70 نہیں، میں 160 کوڑے لگاؤں گا، ایک نبی کی توہین کے اور ایک بہتان لگانے کے، مگر اس کا کوئی حوالہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے جو الکافشاف لکھی اس کے حاشیے پر انہوں نے کشاف کے حاشیے پر لکھا کہ لا مجد، مجھے یہ روایت ملی۔ ہاں، شیعوں کے ہاں امام جعفر صادق کا ضرور آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ایسے لوگ مل کے جائے نا تو یہ واقعہ بیان کریں گے تو میں ان کو 2 حدیں لگا، ایک بہتان کی اور ایک اللہ کے پیغمبر کی توہین کی۔ قصہ جھوٹا، بہت جھوٹا، اللہ پناہ دے، ایسی باتیں کیوں ان لوگوں نے لکھی؟ پیغمبر ایسے کام کرتے ہیں کہ بیوی چھین لی، قتل کر دیا اس کا خاوند، زنا کیا، حاملہ ہو گئی، توبہ پردہ ڈالنے کے لیے پھر خاوند مروا دیا۔ ایسے جرم اگر نبی کر دیں، نبی نہ ہوئے توبہ توبہ تو پھر گنڈیر بدماش ہی، اللہ پناہ۔ تو واقعی ایسے لوگ سزا کے لائق، حضرت علی رضی اللہ کا نہیں ملا جی کہ یہ کہاں کون۔ ام سفیان یہ سوال پوچھتی ہیں کہ مولانا صاحب، آپ نے اکثر تقاریر کے اندر فرمایا ہے کہ ہاتھ بند ہو یا کھلو، جیسے بھی ہو ضرورت ہو نماز پڑھو، لیکن ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے المدونہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، المدونہ تو خود ثابت نہیں ہے وہ کتاب، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نماز ہاتھ کھول کر بھی ادا ہو سکتی ہے؟ اب یہ قیامت آ گئی ہے کہ لوگ اٹھتے ہیں اور ایک کتاب جو اس گروہ کے نزدیک بالکل متواتر ہوتی ہے اور سارا دار و مدار اس مسئلے کے اسی پر، اس کو ہی کہہ دیتے ہیں صاحب نے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ، یہ حضرات ہمارے اٹھتے ہیں نہیں یہ فقہ کی کتابیں سب جعلی، امام ابو حنیفہ کو کوئی نہیں مسئلہ، توبہ کرو، حنفی پاگل ہے، جن کا وہ امام ہے انہوں نے لکھی ہیں وہ کتابیں، اس پر ہی وہ سارے فتوے دیتے ہیں۔ المدونہ جو ہے نا یہ بیٹا مالکیوں کا مدار ہے، مالکی جو ہے نا ان کا سارا دین المدونہ ہے۔ یہ شاگرد جو تھے امام صاحب کے ابن القاسم، وہ سوال کرتے گئے کہ امام صاحب یہ مسئلہ سوال جواب ہے، اور امام مالک اس کا جواب دیتے گئے، وہ ہے المدونہ، اس کی شرح انہوں نے لکھی، سارے مالکی اس پر اعتماد کر رہے۔ میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب جیسے کیا ہوتا، جو اس مسلک والے مانتے ہیں نا، شیعہ جن کتابوں کو مانتے ہیں، حنفی مانتے ہیں، کسی کو حق نہیں کہا کہ یہ بناوٹی ہیں، وہ مسلک والے جانتے ہیں، انہوں کے سارا دین اس پر قائم ہے، وہ فہم کھائی لیے پھرتے ہیں۔ اور جو ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری سے بھی پہلے ان سب کے استاد ہیں، انہوں نے اس میں ایک فصل لکھی کہ ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ لٹکا کر پڑھتے، عبداللہ بن زبیر ہے، ابو حنیفہ کے دادا استاد نخعی ہیں، سعید بن مسیب مدینہ میں، جو چوٹی کے امام تھے نا ہمارے سارے شہروں میں، 4 اماموں سے پہلے سب لٹکا کر پڑھتے، تو ہماری کتابوں میں ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ شکر ہے یار انہوں نے گناہ نہیں کہا، باندھنے کو ہاتھ خود نہیں باندھے، اتنی جان ہماری چھوٹ گئی، ورنہ اگر وہ کہہ دیتے ناجائز ہے، کام ہی خراب تھا سنیوں کا۔ سارے بڑے بڑے جو نا امام محمد ابن سیرین، سید ابن، سب مانتے ہیں، اہل حدیث عالم دیکھتے ہیں کہ سب لٹکا کر نماز تو جی الاستذکار ابن عبد البر کے اس میں سب کے التمہید دیکھیں۔ امام مالک کہتے ہیں المستنکہ ایک کتاب ہے حنبلی مسلک والوں، اس میں پھر جو مسلک بیان ہوئے ہیں لوگوں کو اس میں لکھا، امام مالک سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں ہاتھ باندھتے؟ انہوں نے کہا مدینے میں نے کسی کو باندھتے دیکھا، رسول اللہ اس شہر میں رہے ہیں، بعد میں خلیفہ رہے ہیں، مسجد نبی میں کوئی نہیں باندھ، یہ دلیل دی ہے انہوں نے کہ مدینہ سارا نہیں باندھتا، یہ سنت سے بے خبر ہے۔ باہر کے لوگ کہتے ہیں آپ نے باندھے تھے، وہ کہتے ہیں ان کی تو باتیں، اس شہر میں آپ رہے، تو اس لیے یہ اتنا بچہ مسلمان بہت پکا ہے، ہاتھ چھوڑنے لٹکا، جو باندھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ باندھنا فرض واجب نہیں، امام شافعی باندھنے کا عالم ہے، وہ کہتا ہے اگر کو لٹکا دے اور وقار کے ساتھ کھڑا رہے، فضول حرکتیں نہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان میں کوئی جھگڑنے کا فائدہ۔ محمد جنید صاحب
انگلینڈ سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم. آپ چھوڑنے کے بارے میں ایک بات درمیان میں سنیں، چھوڑنا یہ کوئی نہیں کہ ادھر ادھر لٹکتے رہیں. بالکل جس طرح آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا کہ ہاتھ جو ہے نا گھٹنوں کی سیدھ میں رانوں پر ہوں گے، ادھر نہیں پہلوؤں میں، بالکل رانے جو ہے نا آپ کی گھٹنوں کی سیدھ میں بالکل جس طرح اتحی وہاں ہاتھ ہوں گے، اور آپ آرام سے سر جھکا کر کھڑے رہیں گے جہاں دو پاؤں کا درمیان، وہاں آپ کی نظر ہوگی. اور یہ آپ دیکھ لیں تجربہ کر کے کہ ہاتھ لٹکانے سے سر خود ہی نیچے ہو جائے گا، جوں ادھر لے جائیں گے سر اونچا ہوتا جائے گا. آپ کوشش سے پھر یوں کریں گے نہیں، یہاں تو تنگ کرتے ہیں کہ آدمی سامنے دیکھے، ناف کے نیچے کریں گے وہ بھی ٹھیک، اس سے بھی سر جھکتا. اور چھوڑ دیں پھر تو بالکل آپ پریکٹس کر کے دیکھ رہے ہیں، آج سر خود بخود نہ دونوں قدموں کے نیچے نگاہ آ جاتی ہے، بہت عاجز ہوتی ہے. اور یہ وہ پوزیشن ہے، آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، جب میت ہو جاتی ہے نا آدمی مر جاتا ہے اس کے دونوں ہاتھ پھر اس کے نا یہاں لٹکا دیا جاتا، وہ باندھتا نہیں، اس کی طرف سے حیران ہوتا کہ یار میرا اختیار ختم ہو گیا، میں جن چیزوں پر قبضہ کیے ہوئے تھا، زمینیں جائیداد سب چھوٹ گئی، میرے ہاتھ اب نیچے لٹک گئے. میت کا حال ہوتا. اسی طرح یہ نمازی جو ہے نا یہ کل میت ہو جاتا کہ اللہ کے سامنے مردے کی طرح کھڑا ہو گیا، کیا ہے میرے پاس. اس سے چھوٹی بات نہیں، جن لوگوں نے ہاتھ سے لٹکایا وہ چھوٹے تھے، بڑے بڑے امام. مولانا صاحب جنید صاحب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی بندہ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہے اور دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام بھی کرنا چاہے لیکن اس کے والدین اسے نوکری کا حکم دے کہ نوکری کرو، تو کیا ایسی صورت میں وہ دین کی تعلیم کو چھوڑ دے اور والدین کے پیچھے چل کر نوکری یا کوئی اور کام کرنا شروع کر دے؟ اس بارے میں مجھے وضاحت فرما دیں. ضروری علم دین جو ہے نا اس سے تو والدین بھی نہ روکیں، بلکہ خود کہیں بیٹا اپنے دین کا ضروری علم تو ہونا چاہیے. مگر اب والدین بھی بوڑھے ہیں، کوئی ان کا سہارا نہیں دے، اس کو چاہیے نا کہ پڑھنے کے بجائے ان کی بھی خدمت کرے، وہ بھی بہت ضروری ہے. اگر ان کو نہیں اس کی ضرورت ہے، خیر ہے، ان کو اچھے ہیں، تندرست ہیں، کما رہے ہیں، تو پھر وہ بھی کیوں اس کو علم سے محروم رکھے. بلا شکر. ایک دوست پوچھتے ہیں شہزاد صاحب سعودی عرب سے کہ مولانا صاحب عقیدہ طحاویہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب امام جعفر الطحاوی کی ابو جعفر طحاوی کی طرف منسوب ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ منسوب وہی پہلی بات اور مدونہ ہوئی، ساری کتابیں منسوب ہی ہو گئی. بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، شرحیں لکھتے آتے ہیں، اس کے حوالے دیتے ہیں، اس طرح تو ساری باتوں کو کہتے ہیں. کئی وہ ہیں بیٹا جو کہتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کو امام بخاری کی یہ بھی منسوب، بعد میں لوگوں نے گھر کر ان کے نام پر کتابیں چھپی ہیں. کیا کریں، ہر شے کا انکار کرنے پر آجے کیا ہوگا. یہ جو مغرب ہے آپ کا، عیسائی لوگ، ان میں ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے صاف انکار کر دیا کہ کوئی عیسیٰ نہیں دنیا میں پیدا ہو. عیسائی وہ ملحد ہو گئے، جنہوں نے کہا کون مریم تھی اور کون عیسیٰ، کوئی ایسا آدمی دنیا میں نہیں آیا، یہ ہمارے چرچ نے اور پادریوں نے کہا. وہ سرے سے منکر ہی ہو گیا کہ مسیح ہوا ہی نہیں. اب کیا اس کا کوئی راج ہے؟ چھوڑے ان باتوں کو بٹا. جو چیزیں متواتر ہیں اور ساری امت پورا گروہ مانتا تھا اس کو نہ چیلنج کرے. مولانا اسی دوران یہ بھی ایک سوال ساتھ ہی میں آیا ہے جو ابھی کہ وہ ہے کتاب الامامہ و سیاسہ جو ابن قتیبہ کی ہے، یہ بھی منسوب ہے یا پھر یہ منسوب ہے؟ یہ جو چند کتابیں نا، کیونکہ ابن قتیبہ کی کتابوں کی فہرستیں جو ہے نا پکی لکھی ہوئی تھی نا، ان میں کوئی نہیں ذکر، اور ان کی دوسری کتابوں میں جو مواد ہے اس کے بالکل خلاف. جی. ایک صاحب پوچھتے ہیں میرا ایک دوست کہتا ہے کہ اگر بقول مولانا اسحاق تمام مسلم گروہ حق پر ہیں تو مولانا صاحب خود شیعہ کیوں نہیں بن جاتے، کیونکہ وہ بھی تو حق پر ہے. نہیں، میری بات کو بالکل غلط انہوں نے بیان کی. سارے لوگ حق پر نہیں ہیں، بہت باتیں غلط ہیں لوگوں کی. میں تو صاف کہتا رہتا ہوں کہ جو غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے، اہل حدیث کی ہوں یا شیعوں کی ہو. یہ کوئی ٹھیکہ کہ سارے حق پر، یہ غلط بات ہے. یہ کہیں کہ سارے گروہ مسلم حق پر، نہ کہ مسلم کافر نہیں ان میں سے کوئی. بیچاروں کی تحقیق ہے، جو کسی کو ملا اس پر وہ عمل کر رہا ہے، وہ غلط ہو سکتی بات. غلط تو کہنا، جو غلط ہے اس کو غلط کیوں نہیں کہنا. آج ہی تم نے خطبے میں سنا کتنی باتوں کو میں نے غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں، باطل ہیں. یہ باتیں تو ہیں، مگر جو ہے نا کہ یہ اسلام سے نکل گئی، ایسی کوئی بات اسلام سے نہیں نکلے. سب گروہ اسلام کے ہیں، باقی جو ہے نا سارے سچے ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا؟ کئی باتیں غلط لوگ کرتے. حسن محفوظ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کیا موضوع پر مسح کرنے کے لیے شرط ہے کہ اسے پہلے سے وضو کیا جائے؟ علماء یہی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر مسح جائز نہیں ہے. نہیں، علماء نہیں کہتے، یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے شرط لگائی نا کہ موضع جو ہے نا وضو کر کے پہنو.
پھر 1 دن 1 رات وطن میں اگر تم نہیں اتار، اور سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات، اتارنے کی ضرورت نہیں مسا۔ مگر پہلے جو پہننے نا وضو کر کے، وضو کی حالت میں پہن۔ جی ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں عاطف علی شاہ ناروے سے، مولانا صاحب السلام علیکم، آپ کو حج کی بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ حج قبول و منظور فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ انسان کتنا بااختیار ہے اور کتنا بے بس ہے، تقدیر اور تدبیر کا کیا نظریہ درست ہے، وہ کون سا نظریہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، صرف اس کے بارے میں بتا دیں، ہم تو رتب و یاب سنتے رہتے ہیں۔ شاہ صاحب نہ تو انسان اس طرح مختار ہے جیسے اللہ کہ جو چاہے کر لے، کتنے منصوبے ہیں جو ہم بناتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، سارا زور لگاتے ہیں، نہیں کامیاب ہو، بے بسی ہے۔ اور اس طرح بھی نہیں کہ یہ بے جان چیزوں کی طرح کہ بس اس کو اللہ ہی ہلاتا جلاتا، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیتا، یہ بھی مانے تو سارا دین ہی گیا۔ پھر لوگوں کو سزائیں کیوں دی جاتی ہیں اور عدالتیں کیوں ہیں، پولیس کی؟ تو بات وہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہی، بڑی پیاری ہے، اس کی تفصیل تو پھر جوں جو بات کریں گے پھیلتی جائے گی۔ لا جبرا ولا تک، نہ تو یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، نہ یہ ہے کہ اللہ نے بالکل اس کو سب کچھ چھاپ دیا، جو جی چاہے کر رہا ہے، رب بھی دخل نہیں دے سکتا، یہ بھی نہیں۔ بلا کہ نمرم بین نمران، کام ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ یہ جیسے کہتے ہیں نا، مولانا ادریس خان علی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کتنا اختیار ہے مجھے، آپ نے فرمایا 1 پاؤں اٹھا، اس نے اٹھا لیا، زمین پر کھڑا تھا، فرمایا دوسرا اٹھا، اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا، گر جاؤں گا، فرمایا اتنے کچھ اختیار ہے کچھ نہیں۔ اور بہت اچھی بات مولانا بدر عالم نے کہ ہیں تو بیچارے بندے کیا ہیں، اللہ ہی ہے سب کچھ، تو بیچارے کہتے ہیں چلا آدم سے میں ہستی کو، جب بننے لگا نا انسان، چلا آدم سے میں ہستی کو بول اٹھی تک دیے، بلا میں پھنسنے کو کچھ اختیار دے، تھوڑا سا اختیار دے کر ہمیں پھنسا دیا، پھنس گیا، اب جان تو نہیں چھڑا سکتے، 1000 مانا کرے دوزخ جائیں گے، کیونکہ کوئی کہہ نہیں سکتا میں مجبور ہوں۔ اگر یہ مجبور کیا، عدالتوں کو برخاست کرو، پولیس کو ہٹا دو، تمہارے کوئی چوری کرو، کیا کہتے ہو تو بیچارے قسمت پر۔ رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی طرح ایک نامراد باغ میں چلا گیا، پھل توڑ کر کھائے، اب مالک آیا، اس نے کہا یار کیوں کھا رہے ہیں میرا پھل؟ کہنے لگا میں نہیں کھا رہا، کھلا رہا، میرا کوئی قصور نہیں، اللہ کھلا رہا۔ اس نے سمجھا اس کا علاج باتیں نہیں، نوکروں سے کہا رسے لاؤ، توڑتے لاؤ، باندھ لیا، ہینٹی شروع کر دی۔ اب وہ کہتا ہے مجھے کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا مارتا نہیں، مروا رہا۔ جب توبہ کی نا کہ میرا قصور تھا، اس نے کہا میں ہی مار رہا تھا، تو کھا رہا تھا، تو مان گیا میں ہی مار رہا۔ تو بندہ نہ تو ہے بیٹا پتھر کی طرح کہ اللہ ہی ہلاتا ہے، اس نے اختیار دیا، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، میں نے راستے بتا دیے، اب جس کی مرضی وہ کفر کرے اور دوزخ میں چلا جائے، جس کی مرضی وہ نیک کام کر کے مومن ہو جائے، اما شاکرا و اما کفورا، راستہ بتا دیا، اب اس کی مرضی ہے شکر گزار بنے گا نہ شکر۔ باقی جو نا معاملات کے ساری مرضی یہ شریعت کا دائرہ، اس میں اختیار ہے، نیکی بلی ہم اپنی مرضی سے کریں، جو تقدیر ہے نا دوسرا، دکھ سکھ آنے، بیماریاں آنے، مالی پریشانیاں، اس میں ہمارا دخل بہت تھوڑا ہے، محنت ہم کرتے ہیں ضرور کرنے کے حکم ہے، مگر وہاں تقدیر بہت بھاری۔ اسی کو حضرت علی نے کہا عرفت ربی بفضل اللہ، کہ لوگ کہتے ہیں رب نہیں، وہ کہتے ہیں رب کا پتہ تو چل گیا جب ہم نے سارا زور لگایا، کوششیں کی، پکے ارادے کیے، اے لوگ کچھ نہیں بنا، پتا لگا کہ کوئی طاقت ہے جو مزاحمت کرتی، نہیں ہونے دیا۔ وہاں پھر یہی حکم ہے کہ اگر نہیں ہوا تو سمجھو کسی میں بہتری، گلا نہ کرو، راضی۔ جی دین کے احکام جو نا حلال و حرام یعنی کہ یہاں بہانہ نہیں بنا سکتے زبردستی ہم سے کہ یہ ہم خود ہی کرتے ہیں، یہ اختیار ہے، مگر یہ جو نا دکھ سکھ یہ کوئی یہ بس میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتے ہیں، ہمیں حکم ہے پرہیز کرو، اپنی طرف سے احتیاطیں کرو، اور کچھ نہیں کرنا۔ میں دوست سن رہا سنا دوں، بہت پیاری بات کہی، گر گریزی با امید راہ، اگر تو بھاگے گا کہ وہاں سکھ ملے، یہاں سے بھاگنے وہاں سکھ ملے گا، گر گریزی با امید راہ ہم ازاندہ پیش تھا، وہاں بھی کوئی مصیبت آ جائے گی سامنے، ایت کنجے بے ددو بے دام، کوئی کونا دنیا کا نا درندوں اور چار پایوں سے خالی نہیں، جز بخلوت گاہ حق کا سوائے اللہ کے دامن سے چمٹ جانے کی کوئی پناہ، آدمی وہاں ہی چمٹا رہے، محنت کرے،
کہ بچا کر رکھ، ورنہ کوششیں کرنے کے باوجود سب بیکار جاتے. کون بھوکا مرنا چاہتا؟ نہیں کوئی پیدا. جی باقی اللہ سے دعا کرنی، اپنی کوشش، یہ حکم ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اسی لیے نیک لوگوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ رزق کوشش سے نہیں آتا. یہ نہ کہو کہ کوشش کیجیے یار، یہی کوشش رہا ان کو بڑا، کوشش کے بعد آتا ہے. یہ کہو کوشش سے نہیں، کوشش کے بعد. رکھا ہے اصول اس نے کہ ہاتھ پیر ہلاؤ دے دوں گا، عام دستور یہی. کوشش کے بعد ہے، کوشش سے نہیں. ورنہ کئی کوششیں جو ہے نا کام رہ جاتے ہیں، بیچارے بڑے کوشش کرتے ہیں، کچھ نہیں پلے پڑتے. جی محمود احمد صاحب پوچھتے ہیں دبئی سے، اللہ کا دامن جو ہے اس میں آدمی بس نہ اس کو یاد کرے، دعائیں کرے، اسی سے رزق مانگے. محمود احمد صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، میں صبح ہی بچوں پڑھ رہا تھا امام زین العابدین کی دعائیں، آپ لوگ بھی پڑھیں. اور جنہوں نے پڑھی نا مصر میں بھی اور دوسرے سنیوں نے، انہوں نے کہا یار کتنے ظالم ہیں جو اہل کتاب بیت کی کتابیں نہیں پڑھتے. شیعہ کہہ کر محروم ہے. الصحیفۃ الصادقۃ الکاملہ، اس کو کہا جاتا زبور آل محمد. جیسے حضرت داؤد کا زبور تھا، اس طرح کی دعائیں صبح شام کی، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، رسول اللہ ہر، اور 7 دنوں کی دعائیں بھی. اس میں امام کہتے ہیں پھر اللہ میں تجھ سے کس طرح نا امید ہو جاؤں جبکہ تیرے سوا کسی دوسرے کے پاس کوئی اختیار. تو نے اس وقت مجھے یاد رکھا جب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں دیتا رہا، اب تو مجھے کیسے بلائے. آپ پڑھتے جائیں فکریں. کئی یار حدیثوں نے بیٹا پڑھی، انہوں نے کہا یار اس سے بڑی توحید کون بیان کرتا. ضرور حدیں قائم کی ہوئی ہیں، اس کا نہیں پڑھنا، اس کا نہیں. بری باتیں چھوڑ دو، کسی چیز بری جو اچھی ہیں وہ تو لے لو. اب بائبل ہے، بہت رد و بدل انہوں نے کیا عیسائیوں یہودیوں، مگر یقین جانے اس میں جو ظہور ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام جو دعائیں کی، اور جو امثال سلیمان ہے. حدیث کی طرح ایک فکرہ بولا پراورت حضرت سلیمان، اس کا ہی ترجمہ مولانا حبیب بن فرائی نے خیرت نامہ کیا. اگر سیکھنا چاہتے تو امثال پڑھو. اب کیوں ہر شے رد کرتے جانا کہ وہ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا کہ وہ بھی نبی بہت اعلیٰ تعلیم لے کر آئے تھے. بادل سیبوں نے اگر کوئی ملاوٹ کر دے اس کو دفع کرو. جو اچھا ہے وہ تمہارا ترکہ ہے، وراثت ہے پیغمبروں کی، اس کی قدر کرو. اسی لیے خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جو چیزیں پچھلے انبیاء کی مجھے تک پہنچی ان میں یہ فکرہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر شرم نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کر. بے شرم آدمی جو نا اس کو کوئی نہیں پھر روک سکتا. بیٹا اچھی چیزیں پڑھنی چاہیے. آپ وہ صحیفہ ساتھ کا اردو میں ترجمہ ہو گیا، اس کی شرح بھی ہے ساتھ مفتی جعفر حسین. آپ میرے بچے بھائی پڑھیں نا، مثلا والدین کے لیے دعا کی ہے، دیکھنے میں دعا ہے، مگر جو کرنا چاہیے نا والدین کے ساتھ وہ دعا میں آ گیا کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے میں اس طرح ان کے ساتھ. اولاد کی باری آئی، اولاد کے بارے میں جو ہماری ذمہ داری ہیں، کیا اولاد کو بنانا، وہ دعا کے پیرائے میں مجھے اللہ توفیق دے میں اولاد کو یہ بناؤں. اور اس کی جو شرح کی ہے نا مفتی جعفر حسین وہ بھی موتی پر ہے. جس طرح عربی میں تھی نا، آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ یار پڑھتے رہے تھے دین میں والدین کا یہ، اولاد کا یہ، ہمسایوں کا، اسلامی فوجوں کا. اس طرح کو لکھ سکتا صرف نادان اس جھگڑے پر میرا مغز کھاتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا ڈٹا. اور یار میں جو اچھی بات کہتا بریلوی کے رہتے خام خواہ کہوں کس نے غلط کی. یونیورسٹی میں جب لیکچر تھا بیٹا تو وہاں میں نے کہا بھائی ختم کرتا ہوں میں مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شعر رحمۃ اللہ علیہ کا، یہاں بھی کہتا ہوں. آپ سمجھ رہے ایک عالم دین تھا، ہمیں کچھ باتیں ان کی جو ناپسند ہیں اختلاف ٹھیک ہے مگر علم ختم ہو گیا. اب انہوں نے جب پیاری بات کہی لحد کا ذکر، قبر میں جانا ہی ہے نا، اب قبر اندھیرا، وہ کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے جائے. اللہ کے رسول کے چہرے کی محبت اپنے دل میں بٹھا لے، یہ ساتھ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے چلے. اتنی بڑی بات یہ چراغ ساتھ لے کر جاؤ ورنہ وہاں اندھیرا ہی اندر، روشنی صرف حضور کی محبت سے ہوگی. محمود احمد صاحب پوچھتے ہیں ایک شعر اور عرض کر دوں. اللہ کے رسول سے خطاب کر کے کہتے ہیں تیرے نام پر کروں جہاں فدا، جہاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں. بے قدری نہ کرو امت کے نیک لوگوں کی عزت کا، کسی گروہ میں پھر کیا اختلاف ہم کریں کہ صحابہ کرام سے کرتے ہیں کہ ان کی یہ رائے نہیں ٹھیک دوسرے کی ٹھیک ہے، وہ الگ بات.
بیدبی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ محمود احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی وضو کر کے جرابیں اور اس کے اوپر جوتا پہن لے تو کیا مسح کرنے کے لیے جوتا اتارنا بھی ضروری ہے یا جوتوں کے اوپر ہی مسح کر لیا جائے؟ اب یہ بچہ ایک اور مسئلہ آگے ہو گیا جو جوتے سے بھی آگے کیا کہتے اب لوگ تو حیران ہو جاتے ہیں کہ تینوں پر مسح جائز ہے، جو موزہ ہے چمڑے کا اس پر، جراب صرف ہے اون کی یا سوت کی اس پر، اور صرف جوتوں پر نہ موزے جراب ہے نہ اس میں موزہ، کچھ نہیں، سادہ جوتا یا بوٹ آپ وضو کر کے پہنا اس پر لکیر کی ہے۔ یہ مسح اتنی حدیثیں ہیں اور اتنے صحابہ نے کیا، اس میں کوئی نہیں۔ اس لیے جو کہتے ہیں شیعہ مسح ان کو یہ کر لینا چاہیے، جوتے میں ٹھیک ہے وہ خالی پر نہ کرو، جوتوں پر آ تین مسح الخفین الجوربین النالین، آسانیاں دین سردیاں، کئی بوڑھے بیچارے کہتے ہیں ہم اس لیے تہجد نہیں پڑھتے یار وضو نہیں ہوتا، تیمم کر لو یا اس طرح کا وضو کر لو۔ اس بارے میں مولانا جرابوں کا بہت موٹا ہونا ضروری ہے؟ کوئی موٹا ہونا ضروری، یہ بھی اپنی طرف سے بات کری کہ گائے جو ہے کس قسم کی ہونی چاہیے، جیسے یہودی خواہ مخواہ بات کو لمبے کرتے جانا، پھر جراب لکھا ہو جراب، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ثبوت کی تھی، فرمایا یہ بھی موزے ہی ہیں، وہ چمڑے کے ہیں یہ کپڑے کے ہیں، موزے جس سے بھی چھپایا ہوا پاؤں وہ ایک ہی حکم ہے اس کا۔ ان سارے سنیوں کو چاہیے کہ یا تو شیعوں کی بات مانے کہ موزوں پر بھی مسح نہیں کرنا، ننگا پاؤں جو ہے اس پر مسح کرو، وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ہر جگہ، یا تو اس پر آئیں معقول بات، یا مسح مان گئے حدیثوں کی وجہ سے تو پھر مسح میں کوئی فرق نہیں، نہ کپڑے کا نہ چمڑے کا نہ جوتے، تینوں کا ذکر آیا، موزوں پر بھی کیا، جرابوں پر بھی کیا، صرف جوتیوں پر بھی کیا۔ علامہ البانی صاحب نے تو بیٹا اس زمانے میں کسر ہی نہیں چھوڑی، وہ جوتیاں والا ہی انہوں نے نکالو اس میں کوئی خامی۔ حسن محفوظ صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم، سعودی عرب میں حکومت کی طرف سے حکم ہے کہ نماز کے وقت دکانیں بند کر دی جائیں اور یہ کام زبردستی کروایا جاتا ہے، کیا حکومت کا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل آپ کیا مانگتے ہیں؟ دلیل تو بالکل جب اذان ہوگی لوگوں کو چاہیے چھوڑ کر نماز پڑھیں، حکومت کرتے تو بہت اچھا کرتے، اللہ نے جو حکومت کی ذمہ داری لگائی قرآن میں، اللہ دین احمد کرنا کام الصلاۃ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، حکومت کس لیے مسلمانوں کو کہ نمازیں قائم کرے اور زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے، بالکل ٹھیک۔ پہلے تو لوگ خود ہی بند کر رہے تھے، اب کو سستی ہوگی اس لیے کرنا پڑتا بند، ورنہ یہی تھا اذان کا وقت ہوا لوگ چھوڑ کر چلے جائیں، بہت دین تھا۔ دوست سید علی دکی پوچھتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، وعلیکم۔ میں نے آپ کے خطبے سنے، آپ نے اس کے اندر یہ رد فرمایا کہ امام حسین نے 3 شرطیں نہیں پیش کی تھی، لیکن یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ امام حسین نے عمر بن سعد کے ساتھ کربلا میں ملاقات بھی کی تھی اور اس میں انہوں نے یہی 3 شرطیں پیش کی تھی، کیا یہ روایتیں آپ کی نظر سے گزری؟ نہیں، سب میری نظر سے گزری، آپ بے فکر رہیں، یہ ساری پڑھنے کے بعد ہی میں کسی نتیجے پر پہنچ، چھپی ہوئی میری یہ ساری باتیں جو نا ان لوگوں نے اپنی طرف سے پھیلا دیا کہ امام حسین یہ کہتے ہیں۔ حکومت جو تھی وہ سوئی پڑی تو نہیں تھی، اس کو بھی فکر تھی کہ ہم بدنام ہو رہے ہیں، جھوٹی ڈس انفارمیشن جس کو بیٹا اب بھی ذرائع حکومت کے قبضہ میں، جھوٹی اطلاعیں لوگوں کو دیتا رہتا، اچھے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، تو اس طرح کی بات امام حسین رضی نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ 3 باتیں یہ میرا بھائی بھی یاد رکھے، آپ بھی جو نہیں سمجھتے نا پریشان ہی ہو۔ ایک بات تو یہ کہ باطل کی حمایت نہیں کرنا، یہ غلط حکومت جو نا یہ کہوں کہ ٹھیک ہے یہ نہیں۔ ایک تو اس بات سے امام حسین کبھی نہیں ہٹے، پہلی بات حمایت باطل سے اجتناب، دوسری بات کہ خون خرابے کی ابتدا نہیں کی، اس لیے مدینہ میں دیکھا سختی اور مکہ چلے گئے، مکہ سختی ہوئی، مکہ شہر چھوڑ گیا، کوفہ وہاں اگر کہا میں تمہارے ملک سے باہر چلا جاتا ہوں، یہ کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں تھا، بھائی میں خون، اسی لیے جب وہ نامراد رات کا وقت تھا، آخری رات، تو خیموں کے گرد امام حسین نے کہا نا خندقیں کھود لو، اس میں آگ جلا دو، یہ قریب نہ آ سکے، اور ان کے سپاہی جو گشت کرتے تھے انہوں نے کہا حسین تو نے جہنم کی آگ سے پہلے اپنے لیے آگ قبول کر، تانا دیا۔ تو کئی لوگوں نے کہا کہ ہماری زد میں آپ اجازت میں تیر مارے، آپ نے فرمایا یہی تو وہ چاہتے ہیں،
میری طرف سے پہل ہو جائے، بہانا ہاتھ آ جائے، انی اکرہ البدعۃ میں جنگ میں پہل نہیں کرتا۔ دوسرا اصول کہ خون خرابہ نہیں اپنے ذمہ رہنا، اور تیسرا کہ اگر حق پر رہنے سے کوئی پھر مصیبتیں آئیں تو پھر استقرار اور ثابت جو ہو جائے پہاڑ گر جائے نہیں ہٹنا۔ تین باتیں یاد رکھو، پھر پڑھتے جاؤ، کوئی بھی پریشانی نہیں۔ وہ سب یہی باتیں ہیں، واپس چلا جاتا ہوں باہر، وہ اس لیے کہ حجت پوری ہے، میری طرف سے کوئی ایسی وجہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، حکومت نہیں میں مانوں، میں یہ اعلان نہیں کروں گا کہ ٹھیک ہو رہا، بالکل باطل حکومت۔ جی ایک دوست باطل کی حمایت سے احتراز، خون خرابے سے پرہیز، اور حق پر ثابت کرنی ہے۔ تین باتیں ہیں۔ اس کے لیے بچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ویسے نہ سنی سنائی باتیں کریں، ہمدردی سے پڑھیں کہ جس بات کے لیے خاص فرشتہ ہے۔ اللہ کے رسول رو رہے تھے، بیوی اندر گئی، دیکھا حسین کھیل رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ؟ فرمایا ابھی میرے پاس سے وہ فرشتہ اٹھ کر گیا، تو جب سے زمین و آسمان بنے وہ نہیں آیا، صرف یہ اطلاع دینے آیا، اور مٹی بھی اس علاقے کی اس نے مٹھی بھر کر مجھے دکھائی کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آپ کا بچہ چاہیے۔ اس وقت حضور رو رہے، اس لیے اس واقعہ کو سرسری جو پڑھتے سنتے انہوں نے کیا سمجھا؟ آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس جیتا ہے بیدار، آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، ہاں حق کا اعتراف کرے دار چاہیے۔ یہ بزدلوں کا کام نہیں، بزدل نہیں سمجھ سکتے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بیوقوفی کی، لوگ روکتے تھے کیوں گئے، انہیں کیا پتا کہ اس وقت اسلام پر کیا قیامت آئی۔ اگر وہ خاموش رہتے تو یہی بن جاتا، جیسے جسٹس افتخار اس وقت مار جاتا استعفیٰ دینے کا، ایک عام آدمی بیچارہ نقشہ ملک کا، اور اس کے ڈٹنے سے بہت راستہ کھلا، عدلیہ آزاد ہوئی۔ امام حسین اگر لیٹ جاتے، حکومت وہ بدل نہیں سکے، نہ بدلنے کا کوئی موقع تھا، کیا بدلنا تھا؟ کچھ عورتیں تھیں، ساتھ کو بچے تھے، یہ حکومت بدلنے کا کوئی انتظام ہے نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ خاموش رہنے سے نا، اور حکومت بھی انہیں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اتنے لوگ تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی، یزید نے نہیں مانگی، کہا نہیں کی، پھر کیا؟ یہ جان رسول بیعت نہ کرے تو حکومت کا جواز کوئی نہیں، پھر میں کرتا رہوں کہ مسلمان نہیں مانیں گے، ضد کرتا تھا کہ آپ بیعت کریں، باپ بھی کہی کہتا، امام نے یہ کہا کہ خون خرابہ نہیں کرنا، نکال دو ملک سے، مگر میں یہ کہوں کہ یہ صحیح اسلامی بات ہے کرنا، اللہ کے رسول کا سارا نظام تباہ کر دیا تم نے۔ ابھی آئے تھے مفتی کفایت اللہ صاحب، لاہور سے آئیں گے، وہ کہتے ہیں میں کتابیں جن پر نشان لگایا، بڑے اچھے تھے، پڑھے لکھے، لے کر آنا آپ کے پاس بیٹھ کر سنتے رہتے ہیں، یہ حل کرنے ہیں مقام، میں نے کر لے آئے حدیث کی کتابیں انشاءاللہ۔ وہ بھی بیچارے یہ کہ تو یہی انہیں سمجھایا کہ امام حسین تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ جانتے تھے کہ میرا باپ ساری دنیا کا حکمران تھا، معاویہ نے رشوت در لوگوں کو چالاکی سے ان کو بے بس کر حسن حکومت چھوڑ گئے۔ اب 20 سالہ دور کے بعد کون ہے جو میرے ساتھ آئے؟ کس نے آنا؟ صرف بچوں کو، گھر والے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیا کہ لوگ جانتے ہیں کہ میں کون اور یہ بچیاں کون ہیں، اس لیے میرا مرنا نا عام آدمی کا مرنا نہیں کہ وہ مٹی میں خون مل جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اگر مدینہ میں، مکہ میں، ہر جگہ بغاوت ہوئی، یہ ابو سفیان کی نسل تو وہیں ختم ہو گئی نا، پھر مروان وغیرہ قابض ہو گئے، ان کو اسی وقت مسلمانوں نے پھونک دیا، ان میں سے کوئی خلیفہ نہیں ہوا، بلکہ عبد الملک نے بیٹا فرمان جاری کیا کہ ابو طالب کی اولاد کو کوئی نہ چھیڑے، ابو سفیان کی اولاد نے انہیں دکھ دیا تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں نے بالکل نفرت کا اظہار کر دیا، ردے گئے وہ، پھر نہیں کسی نے چھوڑا۔ اب یہ حرامی کرتے ہیں کہ رشتہ داریاں دکھاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ رشتہ، اب مولانا شیخ عبدالرشید نعمانی صاحب نے کہا کہ کربلا کے بعد دکھاؤ کہ ابو سفیان کی اولاد سے کوئی رشتہ داری، وہ پہلے کی رشتہ داریاں تو حضور کی کافروں کے ساتھ تھی، کربلا کے بعد کو ہوا علی کی اولاد سے رشتہ داری، جو ہے مروان کی اولاد ٹھیک ہے، انہوں نے تو خود ہی ہاتھ اٹھا لیا کہ نہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے، وہ سے۔ محمد رضوان یوسف پوچھتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے کہنے پر بعض اوقات فاتحہ پڑھ لیتا تھا اور بعض اوقات نہیں، لیکن یہاں تو صورتحال ہی الٹی ہو گئی کہ میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو وہ میری سری نماز کے اندر بھی فاتحہ پوری نہیں ہونے دیتا اور جلدی سے رکوع کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں میرے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی خشوع نہیں ہوتا، اور میں دیکھتا ہوں نہ خشوع اور خضوع کسی قسم کا میری نماز میں موجود نہیں، اور میرا دل بھی نہیں چاہتا اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں۔
میں اس بارے میں آپ کی کوئی رائے لینا چاہتا ہوں کہ برائے کرم کو ایسے مسئلے کا حل فرمائیں، کیا اس امام کے پیچھے نماز چھوڑ کے کہیں اور جا کے پڑھ لیا کروں؟ نہیں، اور اگر کوئی امام ایسا کہ وہ اچھے طریقہ سے فاتحہ پڑھتا، آپ کو موقع دیتا تو ٹھیک ہے، اگر اس میں زیادہ تکلیف نہیں تو پڑھ لیں، مگر اس وجہ سے صرف نماز نہ ساتھ پڑھنا کوئی بات نہیں، امام نے پڑھ لی نا، آپ نے پڑھ، موقع ملے آپ پڑھ لیں، پیچھے نہیں بھی ہوئی تو خیر بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب بات واضح کر دی رسول اللہ کے صحابی نے کہ جو شخص کسی رکعت میں الحمد نہیں پڑھتا اس کی وہ رکعت نہیں، الا یکون ابرارا، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو پھر یہ حکم نہیں لاگو ہوتا، پھر نماز اس کی ٹھیک ہی ٹھیک ہے، بات کو حد کے اندر رکھنا چاہیے۔ بہتر بات جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جہری نمازوں میں سنیں، سری میں پڑھ، اب آپ نے شروع کی فاتحہ، امام جھک گیا خیر، اگر آپ نے ختم کر لی، امام نے ابھی نہیں ختم کی، آگے شروع کر لیں، پڑھتے جائیں جب تک وہ جھکتا نہیں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب رکوع اور سجدہ میں تسبیحات کے بعد درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ درود شریف پڑھ لینا چاہیے، یہ بات جو امام جعفر صادق نے کہی بڑی پیاری بات کہ اللہ کی تسبیح کے بعد رکوع اور سجدہ میں جب لوگوں نے پوچھا نا، انہوں نے کہا اگر تم چھوٹا سا درود شریف پڑھ لو گے تو تمہارا رکوع اور سجدہ جو ہے اس کا ثواب 10 گنا بڑھ جائے گا، اس لیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد اگر آپ کہہ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بہت اچھی بات، اور پھر اس کے بعد کوئی دعا بھی شروع کر دیں، درود شریف پڑھ کے دعائیں بھی مانگیں، زیادہ رکعتوں کی بجائے یہ کریں۔ جی، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیر سے رکھے سب کو اللہ۔